شراح صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ جو وفاقی گورنمنٹ نے جو آزاد خطے کا جو حق بنتا ہے، جو مخصوص ان کا ایک فنڈ ہے جو اس کو انہوں نے بلاک کیا یا جو اس کو جو ہے نا کٹ لگائی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ سراسر یہ نا انصافی ہے، اور اس سے نہ کسی کنبے کا کام نہیں رکا ہے، نہ ہی مسلمان کی کسی پارٹی سیاسی پارٹی کا یہ کام رکا ہے، بلکہ اوور آل جو تعمیر و ترقی ہے وہ کا جو ہے نا تعمیر و ترقی، جس میں اپوزیشن والے بھی سرفرست ہیں اور اس میں تمام لوگ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں ایز اے مجموعی. تو میں سمجھتی ہوں کہ جہاں تعمیر و ترقی کا جہاں تک بات آتی ہے اس میں اپوزیشن کو بھی جو ہے نا وہ ساتھ دینا چاہیے. وہ ٹھیک ہے جو ہے نا وہ تنقید مثبت کریں، لیکن تنقید برائے تنقید کا جو وتیرہ ہے یہ میرے حال میں ہمیں اپنے مزاجوں سے اس کو بدلنا ہوگا اور اس کو چین کرنا ہوگا. جب تک ہمیں اپنی خود نفی نہیں کرنی ہوگی منفی باتوں کی، اور ہمیں اپنی شخصیتوں کی خود نظر ثانی نہیں کرنی ہوگی، سابقہ جو تجربات سیاسی طور پر پاکستان اور آزاد خطے کے حوالے سے سیاستدانوں کے پاس ہیں، ان کو میں سمجھتی ہوں کہ آپ مزید اس کو رپیٹ کرنا یا دہرانا نہیں چاہیے، چونکہ یہ اوور آل پاکستان کے لیے اور بالخصوص آزاد خطے کے لیے جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اقبا جانم جو ہے، اگر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے تو انہوں نے بالکل ڈیفینڈ کی ہے، لیکن عوامی رائے عامہ جو ہے وہ کیا اس وقت حکومت کے ساتھ ہے یا اپوزیشن کے ساتھ ہے؟ اوور آل جو پوری ایز اے مجموعی آزاد کشمیر کے لوگ ہیں وہ جی میرے حال میں جو بھی مثبت بات کرے گا، وہ چاہے اپوزیشن ہو یا جماعت ہو، میں کسی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے یا بات کرنے نہیں مناسب سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ قوم ہمیشہ چاہتی ہے اپنی بہتری، اپنے رائٹس کے لیے، رائٹس کے لیے. تو میں چاہوں گی جو بھی ان کے حق کے لیے، حقوق کے لیے آواز بلند کرے گا، وہ چاہے سیاسی پارٹی کرے، سٹنگ گورنمنٹ کرے یا اپوزیشن کرے، وہ اس کے ساتھ. جی مقصود صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی وزیر امور کشمیر بھی موجود ہیں، کشمیر کونسل کا ایک ادارہ بھی موجود ہے، تو ایسی قرارداد لانے کی اور پیش کرنے کی، منظور کرنے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہی حکومت تھی، صدر زرداری صاحب تھے، ہماری اسی اسمبلی نے سردار عتیق صاحب کے زمانے میں جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے قرارداد منظور کی تھی ان کو صدر لانے کے حق میں. تو ابھی یہ اچانک اتنے سارے چینل ہونے کے باوجود یہ چینل کیوں چلایا آپ کی جو سابقہ پارٹی ہے مسلم کانفرنس کی حکومت؟ دیکھیں پھر اگین وہی بات آتی ہے، جی ہمارے اندر وہ چیز جو ہونی چاہیے نا بحثیت قوم کے، ہم ساری ٹو سے کہ وہ نہیں ہے. ہمارے اندر اقتدار کی ایک ایسی ہوس ہے اور ہم شخصی پوجا اتنی کرتے ہیں کہ میری مرضی کا آدمی نہ ہو تو اس کو جب تک آگے پیچھے نہ کیے جائے، جو مرضی نقصان ہوتا ہو جائے یہ کرنے کے تیار ہو جاتے ہیں، مار دیتے ہیں آدمی کو، جان لے لیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میری مرضی کا ہوں. غلط موقف ہو تبھی اس کو جو ہے نا صحیح پالیسی کو نہیں، اگر پالیسی پرماننٹ مستقل ہو پھر کوئی پارٹی بدلتی رہے، مسلم کانفرنس آ جائے، کوئی آ جائے، اس کو لوگ پھر پالیسی پر کام کریں. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. مقصود صاحب، اسی اسمبلی نے صدر زرداری کو صدر بنانے کے لیے قرارداد منظور کی. اسی اسمبلی نے صدر زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت صدر ہیں. اصول اگر ہوتا تو پھر نہ کرتے ایسے، اصول نہیں ہے نا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اصول اگر طے شدہ ہوتا بھائی ایسے کرنا ہے تو پھر وہ اس کو 5 سال ٹائم جو تھا اس کے مطابق اس سے پہلے اسے کوئی چھیڑتا. وفاقی وزیر امور کشمیر کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کیا کردار ہے اس میں؟ وہ بھی اسی طرح یہ کیا اس کا کردار ہے بیچارے کا. چلو ایک فوری بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ناظرین ہم دوبارہ انشاءاللہ تھوڑے وقفے کے بعد جو ہے وہ واپس گفتگو کا سلسلہ جہاں سے ہم نے بریک کیا وہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام منزل پہ منزل جاری ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں جو انڈین پرائم منسٹر منموہن سنگھ نے 2 روزہ دورہ سری نگر کیا ہے اس کا ہم ایک جائزہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ آزاد کشمیر اسمبلی میں جو چوتھا پرائم منسٹر لانے کی باز گشت ہو رہی ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور کر رہے ہیں. آزاد کشمیر اسمبلی کے حکومتی اراکین نے حال ہی میں پاکستان سے اپنے حقوق کے لیے ایک قرارداد جو ہے وہ منظور کی ہے. اس کو اپوزیشن جماعتیں یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کے خلاف ہے، جبکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ اپنے حق کے لیے ہم نے یہ قرارداد جو ہے وہ منظور کی ہے. میرے ساتھ اس وقت مسلم کانفرنس کی مرکزی مجلس عاملہ کی ممبر بلکیس راجہ صاحبہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ مشہور کالم نویس جناب محمد مقصود چودھری نوٹنگھم سے میرے اس پینل میں جو ہے وہ موجود ہے. جی مقصود صاحب، میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ
کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، خاص کر کے آپ منگلا ڈیم اپریزنگ جو افیکٹڈ کمیٹی ہے اس کے بھی آپ چیئرمین ہیں، تو جو منگلا ڈیم جو پیکیج ہمیں اپریزنگ کا ملا تھا، یہ 2005 کو جب سردار اسکندر حیات خان 2004 اور 2005 کے درمیان جب وزیر اعظم سردار اسکندر حیات خان صاحب تھے، اس وقت ہمیں وفاقی گورنمنٹ نے وفاق نے ایک پیکیج دیا تھا اس اپریزنگ کے اس منصوبے میں، تو اس پہ جو ہے وہ کچھ اسکیمیں تھیں جو رہائشی اسکیمیں تھیں، جو افیکٹڈ لوگ تھے ان کو وہاں بات کرنا تھا، تو وہ جو رہائشی اسکیمیں اس پر کام یا تعمیر نو کی جو صورتحال ہے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ شیراز صاحب، یہ 2005 کی یہ بات نہیں ہے، صرف یہ جب سے منگلا ڈیم بنا میں اس وقت سے انوالو ہوں، میں نے ملازمت کی ہے، میں نے منگلا ڈیم کا بے شمار حصہ اپنے ان قدموں سے پیمائش کیا، محکمہ مال میں کام کرتا تھا، اور جو حکومت آرڈر دیتی تھی کہ اس کو بنانا ہے، وہ آرڈر لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم جیسے جو ورکر تھے وہ ڈائریکٹ براہ راست زمینداروں کے پاس محلے محلے گاؤں گاؤں گھر گھر جا کر بتاتے تھے اس کے یہ فوائد ہوں گے، یہ ہمیں سہولتیں ملیں گی، اور مین بات جو ہم بتاتے تھے وہ یہ تھی کہ پاکستان کی جو آبادی ہے اس وقت 10-12 کروڑ کا نام چلتا تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے ہے، یہ اس کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے ہوگا، اور اس کے بدلے میں متاثرین کو بجلی ملے گی، پانی ملے گا، مفت ملے گا، وہاں مچھلی پیدا ہوگی اور وہ ملے گی، لکڑی آئے گی وہ فری عمارتوں کی، یہ ساری سہولتیں، اور اس کی یہاں سڑکیں بن جائیں گی، سب کچھ 50 سال گزر گئے ہیں، ابھی تک سڑکیں مکمل نہیں، وہ پرانے ڈیم کی میں بھی بات کر رہا ہوں۔ 50 اس وقت میں ایک چھوٹی سی کل پرسوں ایک خبر پڑھ رہا تھا منگلا ڈیم کے حوالے سے کہ اکال گڑھ اسلام گڑھ میں لڑکیوں کا کالج ہے جو بالکل اس وقت بوسیدہ ہو چکا ہے، اس وقت بنا تھا جب منگلا ڈیم کے لوگ وہاں آباد ہوئے جا کر، تو اس کو کسی نے توجہ نہیں دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی بجٹ کہاں جاتا ہے، کس کو پیکج دیا گیا، یہ جو بجٹ آپ کا جو رہائشی اسکیمیں تھی اس پر کام کیوں نہیں ہوا؟ کہاں ہوتا، دیکھیں نا ابھی بتا رہا ہوں نا، منگلا ڈیم تو بن رہا ہے، اپریزنگ کا بھی سلسلہ شروع کر دیا گیا، پانی مکمل ہونے کو ہے، اور لوگوں کی ری سیٹلمنٹ کے لیے کوئی پلاٹ نہیں ملے۔ جو پیسے جو پرومس ہوا تھا کہ اتنا معاوضہ دیا جائے گا، اس کی بھی ادائیگی ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ اخبار پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں، مجھے یہ بتانا اس بات کا، اخباروں میں اگر جب لوگ آتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں، یہ باتیں آتی ہیں تو ویسے تو نہیں لکھتے، کوئی بات ہے۔ یہاں میں نے ہائی کمشنر صاحب سے ایک وفد کی حیثیت سے ہم ملے، انہیں ہم نے 10 پوائنٹ دیے، انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ بہت محنت آپ نے کی اور یہ میں اس کو آگے بڑھاؤں گا۔ بدقسمتی سے وہ کسی وجہ سے آگے نہیں بات چلی۔ امین فہیم صاحب یہاں ہائی کمیشن کے آفس میں آئے تو اور میری ان سے بات ہوئی روبرو اسی طرح، تو انہوں نے تو کہا ہم نے تو پرانے منگلا ڈیم والے لوگوں کو پیسے دے دیے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا جی اگر دے دیے ہیں تو لوگ پاکستان میں جا کر آباد ہوئے ہیں، وہاں سے آ کر میرپور میں ابھی تک کچہریوں میں تاریخیں بھگتے ہیں، ان کو وہ کس بات کی بھگت رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ظلم انتہائی ظلم ہوا ہے۔ اچھا ایک کال لے لیتے ہیں، کونسلر چودھری محمد ایوب صاحب لوٹن میں آن لائن پر ہیں۔ السلام علیکم ایوب صاحب۔ السلام علیکم جی جناب شیراز صاحب، میں سب سے پہلے تو جو آپ کے یہاں مہمانان گرامی ہیں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں جی۔ آپ نے بڑا اچھا موضوع آج رکھا ہوا ہے، اور پھر خوش قسمتی سے یہ دونوں مسلم کانفرنس ہی ہے اور میں بھی مسلم کانفرنس ہی ہوں، لہذا سوال تو ان پر نہیں ہے، البتہ چند کومنٹس ہیں۔ نہیں یہ ایوب صاحب ہولڈ کیجیے گا، یہ مقصود صاحب میرے جو پروگرام ہے اس میں ایز اے تجزیہ نگار اور صحافی کی حیثیت سے آئے ہیں، کالم نویس کی حیثیت سے آئے ہیں، انہوں نے اپنے سارے کارڈ مسلم کانفرنس کے پہلے ہی رکھ دیے ٹیبل پہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ عرصہ 10 سال 15 سال سے ان کے پاس مسلم کانفرنس کا کوئی عہدہ نہیں ہے۔ چلو یہ بات بھی مان لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی یہ بڑے معروف کالم نگار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے حالات معاملات اور تحریک آزادی کشمیر پر یہ گہری نظر رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی محترمہ خاتون اپنے بلقیس راجہ صاحبہ بھی تشریف فرمائے ہیں، یہ تو مسلم کانفرنس ہی ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ جی یہ مرکزی مجلس عملہ کی جو ہے ممبر ہیں جی جی پیدائشی تو بہرحال میں یہ اور راجہ حمید اللہ صاحب کی صاحبزادی ہیں جی۔ جی میں یہ گزارش کروں گا جی کہ جس طرح تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے آپ نے بات کیا اور وزیر اعظم ہندوستان منموہن سنگھ کے دورہ سری نگر کی بات کی ہے،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رشوت دینے سے یا پیسے دینے سے یا پیکیجز دینے سے جذبہ آزادی کو یہ کمزور نہیں کر سکتے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام حربے جو ہیں یہ آزادی کا نعم البدل بھی نہیں ہو سکتے. تو کشمیری انشاءاللہ یہ ان کا جذبہ آزادی آج بھی اسی طرح ہے. آج یہ تو ایوب صاحب پچھلے 60 سالوں سے 63 سالوں سے ہم کہتے رہے ہیں یہ ساری باتیں. ہم آزاد کشمیر والے ہم لوگ جو ہیں یہ سارے کہتے ہیں، لیکن اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز میں جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہی ہیں. وہی پرانے ڈائلاگ ہیں، وہی خبریں ہیں، وہی تراشیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، گراؤنڈ ریالٹی شیراز صاحب کہ یہ جب بھی